الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. درود پاک بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت مکرم و محترم گل بستان سعادت عزت مآب قبلہ پیر سید محمد آصف حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، عزت مآب عالم باعمل حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد مظہر صاحب دامہ شرفہ، عزت مآب فاضل جلیل عالم نبیل محقق العصر حضرت علامہ مولانا محمد حنیف نظامی صاحب دامہ لطفہ، عزت مآب فاضل عظیم حضرت قبلہ مظہر حسین کلیم نظامی صاحب، فاضل نوجوان عالم باعمل حضرت علامہ مولانا محمد اعظم نظامی صاحب، فاضل نوجوان حضرت قبلہ علامہ غلام حسین نقشبندی صاحب، فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا مفتی ارشد صدیق صاحب جلالی، عزت مآب فاضل جلیل حضرت قبلہ حاجی محمد انور قادری صاحب، عزت مآب جناب قاری عمران نظامی صاحب، قاری ندیم قادری صاحب، عزت مآب قاری اسماعیل نقشبندی صاحب، اور میرے بہت ہی محترم مکرم عزت مآب عاشق رسول جناب ماسٹر محمد فیاض صاحب دامہ شرفہ و لطفہ، بھائی محمد حسین نقشبندی صاحب، بھائی تنویر حسین صاحب، دیگر جمیع عاشقان رسول اور اس مسجد غوثیہ نقشبندیہ میں تشریف فرما جمیع محبین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور محبین مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل آج کی یہ خوبصورت عظیم و شان روحانی محفل شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے. جتنے بھی دوست اس خوبصورت روحانی پروگرام میں شریک ہوئے، اللہ کریم سب کے علم میں، عمر میں، صحت میں، کاروبار میں، جان و مال میں، عزت و عرفان میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ اور یہاں کے ائمہ و خطباء اور جمیع اہلیان قبولہ شریف کو، اور اس بات کی مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ یہاں پہ صرف یہ پہلا پروگرام نہیں ہے بلکہ غالباً 12 پروگرام اس سے پہلے ہو چکے ہیں اور کل بھی 2 پروگرام یہاں ہیں. اصل میں یہ جو پروگرام ہو رہے ہیں یہ اس حدیث پاک کے اوپر عمل کی ایک خوبصورت دلیل ہے، اور یہ جن کے حصے میں آئی وہ بڑے خوش قسمت ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، صدیق اکبر کی محبت اور ان کا شکر ادا کرنا یہ میری امت پہ واجب ہے. آج آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اس واجب کو ادا کر رہے ہیں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ رب کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا.
جو بندوں کا شکریہ ادا نہ کر سکا اس نے رب کا شکریہ ادا کیا کرنا ہے؟ آج ہم اس ہستی کو خراج تحسین اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو وہ ہستی ہے جن کے شکریہ کا میں بھی اس نے مجھ پر وہ احسان کیے ہیں کہ صدیق اکبر کے احسان میرا رب بھی ادا کرے گا۔ اس ہستی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور ان کی عظمتوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور ہماری کیا اوقات ہے۔ وہ عظیم ہستی ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ مدینہ طیبہ جایا کریں نا حضور کی بارگاہ میں، تو وہاں پہ ایک دروازہ ہے باب ابی بکر۔ جب بھی آپ وہاں جائیں مسجد نبوی شریف میں، تو اس باب ابی بکر پہ 2 نفل پڑھ کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر حضور کے روضہ اقدس کی طرف دیکھتے رہیں۔ جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ کی نظر گزرے گی ریاض الجنہ سے گزر کر جالیوں تک پہنچے گی۔ باب ابی بکر سے جب آپ دیکھیں گے حضور کے روضہ انور کی طرف تو ریاض الجنہ میں سے آپ کی نظر گزر کر، تو وہ صوفیاء فرماتے ہیں کیوں آخر، یہ تو شہری صوفیاء کا ہے، فرماتے ہیں کیوں آخر؟ تو وہ کہتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی توجہ ہر وقت اس گھر کی طرف رہتی تھی، اور معراج کی رات توجہ ادھر تھی آگے بھی، اور ہجرت کی رات توجہ ادھر تھی۔ صوفیاء فرماتے ہیں یہ صرف توجہ اس وقت ادھر نہیں تھی، آج بھی حضور وہاں جلوہ گر ہیں اور توجہ ادھر ہے، جو وہاں بیٹھا ہوتا ہے ڈائریکٹ کنیکشن ہو جاتا ہے، یعنی صدیق اکبر کے گھر کی طرف حضور کی نگاہ پاک۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس گھر کی طرف آپ کی توجہ نہیں، جہاں آپ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے حضور کی توجہ ادھر بھی ہوتی ہے۔ تو محبت کے ساتھ بیٹھے ہم اس وقت کسی کی نگاہ میں ہیں، اور ان کی نگاہ کرم سے ہی ساری خیر ہے کائنات کی۔ تو چند خاص باتیں میں آپ احباب تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بڑی توجہ اور محبت کے ساتھ آپ دوستوں نے اس پیغام حق کو سننا ہے اور اس کو گلی گلی کوچے کوچے پہنچا دینا ہے۔ ایک بار بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ صدیق جسنو کہندے او یار مصطفیٰ دا، 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 جس کیتا سب تو پہلو اقرار مصطفیٰ دا، جس کیتا سب تو پہلو اقرار مصطفیٰ دا، اور اسلام نو ضرورت جس ویل پیش آئی، اسلام نو ضرورت جس ویل پیش آئی، ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا، ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا، ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا۔ اور قبلہ نظامی صاحب شعر کی نزاکت دیکھیں کہ جس غار وچ نبی نو صدیق لے گئے سن،
جس غار وچ نبی نو صدیق لے گئے سن اج بھی یہ رستہ ویندی او غار مصطفیٰ دا اج بھی یہ رستہ ویندی او غار مصطفیٰ دا جس کی تا سب تو پہلو اقرار مصطفیٰ دا اور صدیق داویوں تھے تے فاروق داویوں تھے آخری شعر صدیق داویوں تھے تے فاروق داویوں تھے بھئی طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا صدیق داویوں تھے تے فاروق داویوں تھے طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا معزز احباب عاشقان رسول، میری گفتگو کے دو پہلو ہیں، ایک تو ہے آپ کے فضائل سے متعلق اور دوسرا ہے آپ کے اخلاق سے متعلق۔ آپ کے فضائل میں آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں 8 سے زائد آپ کے نام آئے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صحابیت قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے، اور آپ کی فضیلت میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے جو ابواب قائم فرمائے ان سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے جب آپ کی شان بیان کی تو کس کس رنگ میں بیان کی، موڑ موڑ کر نئے نئے اسالیب میں نئے نئے طریقے سے اپنے یار کی شان بیان کی تاکہ کسی طرف سے کوئی کمی رہ نہ جائے، تاکہ کسی کے ذہن میں بھی کوئی تھوڑا بہت شک ہے نا کلیئر ہو جائے۔ ہاں ایسے نئے نئے رنگ میں، مثال کے طور پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، ومن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ ومن کان من اہل الحج دعی من باب الحج ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو حج کرنے والا ہوگا وہ قیامت والے دن حاجیوں والے گیٹ سے جنت میں جائے گا، جو روزہ رکھنے والا ہوگا وہ باب الریان سے جنت میں جائے گا، جو زکوٰۃ دینے والا ہوگا وہ باب الزکوٰۃ سے جنت میں جائے گا، جو کوئی صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا وہ باب الصدقہ سے جنت میں جائے گا، جو جہاد کرنے والا ہوگا وہ باب الجہاد سے جنت میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، تو جو بندہ جو نیکی زیادہ کرتا ہوگا نا اس گیٹ سے وہ بندہ جنت میں جائے گا جو نیکی زیادہ کرتا ہوگا۔ فقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال یا رسول اللہ هل يدعى احد من تلك الابواب كلها یا رسول اللہ۔ حضور صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آقا نماز والا نماز والے گیٹ سے جائے گا، روزے والا روزے والے گیٹ سے جائے گا، حج والا حج والے گیٹ سے جائے گا۔ حضور آپ کی امت میں کوئی ایسا مرد بھی ہے، کوئی ایسا جنا جسے پنجابی میں کہتے ہیں، کوئی ایسا تگڑا بندہ آپ کی امت میں ہے کہ جب وہ جنت کے گیٹ پہ پہنچے تو روزے والا گیٹ کہے حضور ادھر سے آؤ، حج والا کہے نہیں جی مہربانی کرو آپ ادھر سے آؤ، زکوٰۃ والا کہے نہیں حضور مجھے شرف بخشو آپ ادھر سے آؤ، صدقے والا کہے نہیں حضور آپ ادھر قدم رنجا فرمائیں۔ حضور کوئی ایسا بھی ہے
جس کو جنت کا ہر گیٹ خود بلائے. میرے سرکار نے فرمایا ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، اے صدیق اکبر میری امت میں تو وہ ہے جس کو جنت کا ہر گیٹ خود آوازیں دے کے بلائے. تیری ذات وہ ہے جس کو جنت کا ہر گیٹ خود بلائے گا. اچھا ایک اور نیا رنگ حضور نے، خصال الخیر ثلاثمائۃ وستون خصلہ. حضور نے فرمایا کہ جو خیر والی عادتیں ہیں نا، اچھے اخلاق، خصال الخیر، خیر والی عادتیں، خوبیاں، خصلتیں، وہ 360 ہیں. کتنی ہیں؟ اچھی جو خوبیاں ہیں وہ 360 ہیں. ابھی میں نے ایک کتاب لکھی، آج ہی مکمل ہوئی ہے، تو اس میں نے 40 خوبیوں پہ 40 احادیث الاربعین فی الاخلاق الحسنہ، یہ آج ہی مکمل ہوئی ہے. انشاءاللہ وہ جلد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو 360 خوبیاں ہیں جو اللہ کریم نے وجود انسان میں رکھی ہیں. تو حضور نے فرمایا جس کو رب نے ایک بھی عطا کر دی اور اس نے ایک پر عمل کر کے دکھا دیا، ایک خوبی، صبر، تقوی، طہارت، سخاوت، کوئی ایک خوبی کو پکڑ لیا، حضور نے فرمایا وہ ایک اسے جنت میں لے جائے گی. اس لیے میں کہا کرتا ہوں اگر تمہیں کسی میں عیب نظر آتا ہے تو برا نہ سمجھ، ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور خوبی ہو، اسے وہ جنت میں لے جائے. نہ کسی کو اس طرح نہ کر، ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور خوبی ہو. حضور نے فرمایا 360 خوبیاں ہوتی ہیں خصال الخیر. تو جس نے ایک پر بھی مستقل اچھے انداز میں، ہو سکتا ہے وہ ایک اسے جنت میں لے جائے. فقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ افی احد منہا یا رسول اللہ. صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ان 360 میں سے کوئی ایک آدھی مجھ میں بھی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ عاجزی دیکھیے صدیق اکبر کی، عاجزی دیکھیے، عاجزی ان کی ساری. حضور ان 360 میں سے کوئی ایک آدھی خوبی مجھ میں بھی ہے. میرے سرکار نے فرمایا کلھا فیک یا ابا بکر، اے صدیق اکبر میری امت میں تو وہ ہے جس کو رب نے 360 کی 360 کی عطا کی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاجدار صداقت، زندہ باد. وہ خوبیوں کی بات جس ہستی نے کی وہ جانتی ہے کہ کس کے پلے کیا ہے. ایسے کان نہ دھرا کریں بدبختوں ان کی باتوں پہ کہ کون کیا ہے. جو ہے وہ میرے نبی نے بتا دیا ہے. مصطفیٰ سے پکی بات کسی کی نہیں. اور حضور نے فرمایا رب نے اپنے کارخانے قدرت میں بندے کے وجود میں جو خوبیاں رکھی ہیں وہ ساری کی ساری خوبیاں اگر کسی ایک ہستی میں اکٹھی دیکھنی ہو تو میرے صدیق اکبر کو دیکھ لیا جائے. اس میں رب نے ساری کی ساری خوبیاں اکٹھی کر دی. رنگ میں بات کی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا جب کل حشر کا دن ہوگا تو قیامت والے دن اول من تنشق عنہ الارض، حضور نے فرمایا سب سے پہلے جس کی قبر کھلے گی آنا، حضور نے فرمایا وہ میری ذات ہے. اپنے روضہ انور سے جو ہستی باہر آئے گی حضور نے فرمایا وہ میرا وجود ہے. ثم ابو بکر، پھر میرے ساتھ جو ہستی باہر نکلے گی اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے. وہ ہستی ہے، حضور نے دائیں ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں پکڑا اور بایاں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ میں پکڑا اور مدینہ طیبہ کے چوک میں کھڑے ہو کر اس طرح دونوں بازوؤں کو اٹھا کر حضور نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن ہم اس طرح کٹے نکلیں گے. اب دنیا میں جو کچھ بھی ہونا تھا ہو گیا نا، جس نے جو کرنا تھا کر دیا، جو ہونا تھا ہو گیا. اب تو بات قیامت والے دن باہر نکلنے کی ہے. حضور نے فرمایا دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر، بائیں میں عمر فاروق، اس طرح ہم اکٹھے نکلیں گے. دامن مصطفیٰ میں آج بھی پکڑا ہوا ہے.
ساتھ ہو جائے۔ ایک بات ابھی آپ کے تصرف سے میرے ذہن میں آ گئی، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اور بات سمجھ میں آ جائے تو دل کا زنگ اتر جائے۔ حضور نے فرمایا کہ جب بھی دنیا میں کوئی پیدا ہوا تو اس کے ساتھ ایک رب نے فرشتہ بھیجا اور اس کے ساتھ ایک شیطان کی بھی تخلیق ہوئی۔ فرشتہ اسے نیکی کی طرف راغب کرتا ہے اور وہ جو شیطانی قوت ہے شر کی، وہ اسے برائی کی طرف راغب کرتی ہے۔ جب بھی کوئی دنیا میں آیا، ایک قوت خیر آئی، ایک قوت شر آئی۔ قوت خیر اسے خیر کی طرف راغب کرتی ہے اور قوت شر اسے، حضور فرماتے ہیں جب بھی کوئی آتا ہے تو وہ جو قوت شر ہے وہ اس کو انگلی لگاتی ہے، بچپن میں انگلی لگاتی ہے تاکہ برائی کے راستے پہ میں اس کو لے کے جاؤں۔ حضور کی شان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب میری ولادت ہوئی نا تو وہ جو آیا نا انگلی لگانے والا، جب وہ میرے قرب میں آیا تو وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہے قرب مصطفیٰ۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ میرے قرب میں آیا تو وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ گیا، مسلمان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا لوگوں کے ہمزاد ہوں گے جو ان کو برائی کے راستے کی طرف، جب میرے قرب میں آیا تو حضور نے فرمایا وہ ساری زندگی مجھے خیر کی بات ہی کرتا ہے، مجھے وہ بھی نیکی کی تلقین کرتا ہے، مجھ سے وہ بھی اچھی بات کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ جس کو شیطان کہا جاتا ہے جب قرب مصطفیٰ میں آئے تو لمس مصطفیٰ کی برکت سے اس کا دل بدل جائے اور وہ نیکی کی بات کرنی شروع کر دے۔ جس کو 1450 سال سے میرے مصطفیٰ نے اپنے ساتھ چھڑایا ہوا ہے، اس صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ کتنا بات سمجھ میں آئی ہے؟ شر کا مرکز اگر قرب مصطفیٰ میں آئے تو مرکز خیر بن جائے۔ تو جس کے بارے میں حضور فرمائے کہ وہ تو پہلے ہی سراپا خیر ہے، صدیق اکبر تو حضور کی ذات پہ اعلانیہ قبول اسلام سے پہلے بھی سراپا خیر تھے۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے پہلے بھی کبھی کوئی کفر کا، شرک کا، بت پرستی کا، بلکہ آپ کی والدہ محترمہ ایک مرتبہ جھکنے لگی تو آپ ابھی مادر شکم میں تھے، آپ نے جھکنے نہیں دیا۔ اس پہ میں نے ایم فل میں کام کیا ہے الگ سے، ہاں وہ بہت بڑا حضرت سیدنا صدیق اکبر کا تقویٰ ہے۔ تو جو پہلے ہی سراپا خیر ہے، پھر قرب مصطفیٰ نے اسے کیا بخشا ہوگا۔ اور پھر قیامت تک وَلَلْآخِرَةُ خیر اللہ کا من الاولیٰ کا جو فیضان ہے، ہر لمحے جو برکتیں، تو حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ ایسے اٹھیں گے۔ اب ایک بات میں آپ بڑے ذوق میں بیٹھے ہیں تو میرا دل کرتا ہے وہ بھی پیش کر دوں۔ حضور قیامت والے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا پتہ چلے گا، میں نے کہا پتہ تو چل گیا، آپ کو پتہ نہیں کب پتہ چلے گا، ہمیں تو پتہ ہے۔ حضور نے ہر چیز بیان فرما دی ہے۔ قیامت والے دن حساب سب سے پہلے کس کا ہوگا؟ ہاں حضور فرماتے ہیں میری امت میں، چونکہ حضور کی امت کا حساب سب سے پہلے، ساری امتیں بعد میں، یہ حضور کی برکتیں۔ حضور نے فرمایا میری امت پہلے، باقی سب امتیں بعد میں، میری امت پہلے۔ اور وہاں بھی برکتیں دیکھیں مصطفیٰ کریم حضور کے قرب کی۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ کل جو صفیں ہوں گی نا جنت میں جانے والی، وہ 120 ہوں گی۔ کتنی صفیں جنت میں؟ 80 منہا من ہذہ الامہ۔ حضور فرماتے ہیں جامع ترمذی میں ہے، حدیث حسن ہے، 80 صفیں جنت میں جائیں گی میری امت کی۔ کل کتنی صفیں جنت میں جائیں گی؟ 120۔ 120 میں سے حضور کی امت کی کتنی؟ 80 منہا من ہذہ الامہ و40 من سائر الامم۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتیں مل کر وہ جو جنت میں جائیں گے وہ 40 صفیں بنیں گی۔ حضور فرماتے ہیں میں اکیلا 80 صفیں لے کے جنت میں جاؤں گا۔ اور وہ صفیں بھی غوثیہ نقشبندیہ مسجد کی صفیں نہیں ہیں، یہ بھی بڑی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں
وہ صف مشرق سے لے کے مغرب تک اتنی لمبی لمبی صف ہوگی. حضور فرماتے ہیں میری امت کی 80 صفیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی چھوٹی سی جماعت تو ہوگی نہیں. جن سے تانگے کی سواریاں پوری نہیں ہوتی وہ تو نہیں نہ ہوں گے. نہیں بات سمجھے میری؟ اتنی لمبی لمبی صفیں یار اس کو کون بھریں گے؟ وہی بھریں گے نا جو صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں، جو مولا علی کو بھی مانتے ہیں. میرے دادا جی مرحوم رحمہ اللہ، آپ بڑا لطیف نقطہ یہاں پہ بیان کیا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ یہ جو وراثت کا اصول ہے تو اس میں باپ اگر فوت ہو جائے تو بچوں کو وراثت جب بٹتی ہے تو کیسے تقسیم ہوتی ہے؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ. تو وہ فرماتے تھے 40 اور 40 کتنے ہوئے؟ 80. 2 40، 40 اور 40 80، 2 حصے اور 40 اور شامل کریں تو 120. تو فرماتے تھے 2 حصے رب نے ہمیں عطا کیے، 1 حصہ پچھلی امتوں کو، یعنی ترکہ پسری یعنی بیٹے والا حصہ رب نے جو ہمیں عطا کر دیا اور بیٹی والا سارے نبیوں کی امتوں کو عطا کر دیا. اس لیے ہم کہتے ہیں پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے، بھئی پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے، اور سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے، کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ، آب کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ، وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے، ناموس رسالت کے پہرے دار کہاں ہے، وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول. کو شرح صدر ہونا چاہیے اس بات پہ کہ ختم نبوت کے پہلے چوکیدار اور پہرے دار کا نام بھی صدیق اکبر ہے. اور ہماری ایک تاریخ ہے، ہم کوئی بے نسلیں نہیں ہیں. ہاں ہمارا ایک شجرہ ہے، ہماری ایک پوری تاریخ ہے. یہ جو ابھی بچوں نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا نا ختم نبوت کے نام پہ، آپ کو پتہ ہے تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت پہ جو پہلی جنگ لڑی گئی تھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قیادت و امارت میں لڑی گئی تھی. حضرت خالد بن ولید اس کے سپہ سالار تھے، اور اس جنگ میں جو نعرہ لگا تھا حضور کی ختم نبوت و ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، اس کو امام طبری نے بیان کیا، امام ابن کثیر نے بیان کیا، ابن خلدون نے بیان کیا، ابن الاسیر الجزری نے بیان کیا. وَنَادَى بِشِعَارِهِمْ وَكَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَا مُحَمَّدَاهُ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. آپ کی عزت و ناموس پہ کل بھی ہماری جانیں قربان تھی، آپ کی عزت و ناموس پہ آج بھی ہماری جانیں قربان ہیں. یہ بھی فیض ہے سیدنا صدیق اکبر کی ذات کا، اور آج تک امت اس پہ پیرا دیتی چلی آئی. یہ دشمنوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ختم نبوت کی حفاظت میں سب سے پہلا قدم صدیق اکبر کا اٹھا تھا. آج بھی جو لوگ حضور کی ختم نبوت سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ صدیق سے دور کر دیا جائے تو مصطفیٰ سے دور ہو جائے گا. ہاں اصل پیچھے بات یہ ہے، میں وہ عظمت صدیق اکبر پہ بات کر رہا تھا. سب سے پہلے قیامت والے دن جس ہستی کو حساب کے لیے بلایا جائے گا حضور فرماتے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہوگا. اس مکالمے کو بھی اہل علم نے پیش کیا ہے.
جب صدیق اکبر اپنا رجسٹر اٹھا کر رب کی بارگاہ میں جائیں گے، یا اللہ یہ میرا رجسٹر دیکھ، یہ میرا نامہ اعمال دیکھ، حضور کی امت میں سے پہلے اپنا رجسٹر لے کر کون جائیں گے؟ اللہ کریم فرمائے گا ابو بکر اس رجسٹر میں تو کیا دکھانا چاہتا ہے؟ یا اللہ اس میں میرا نامہ اعمال ہے، میرا حساب دیکھ۔ اللہ کریم فرمائے گا ابو بکر یہ بتا کہ جب میں نے اپنے حبیب کو معراج کی برکت عطا کی تھی اس وقت صبح صبح ہوا کیا تھا؟ یہ واقعہ تو قیامت والے دن ہوگا، حضور نے پہلے ہی بتا دیا۔ قیامت والے دن ابو بکر صدیق وہ جو میں نے اپنے حبیب کو معراج کروائی تھی تو ہوا کیا تھا؟ اگلے دن یا اللہ اگلے سال میرے دروازے پہ آیا تھا اور اس نے آ کے مجھے بلایا تھا، میں باہر آیا تو اس نے کہا ابو بکر بات یہ ہے کہ بھلا بندے کی عقل میں یہ بات آتی ہے کہ رات کی تاریکی میں کوئی نکلے اور چند لمحوں میں وہ بیت المقدس پہنچ جائے؟ وہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں نبیوں کو جماعت کروائے، عقل مانتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا عقل تو نہیں مانتی۔ اچھا وہاں سے وہ پہلا آسمان دوسرا ساتوں آسمان وہ پار کر جائے، عقل مانتی ہے؟ فرمایا عقل تو نہیں مانتی۔ اچھا وہ سدرۃ المنتہا بھی کراس کر جائے، جنت دوزخ کے مناظر دیکھے، پھر رب کی بارگاہ میں جائے، 50 نمازیں 5 کروائے، پھر واپس آئے، کنڈی ہلتی رہے، بستر گرم رہے، پانی چلتا رہے، ابو بکر یہ عقل میں آتی ہے؟ آپ نے فرمایا عقل میں تو نہیں آتی۔ فرمایا اب اس بات پہ پکے رہنا۔ آپ نے فرمایا نہیں اصل بات تو بتا ہے کیا؟ اس نے کہا یہی تو ہے، تجھے پہلے میں پکا کر رہا ہوں کہ یہ بات عقل میں آتی نہیں۔ تو کہا اب بات کرنا اصل۔ کہا یہی تو بات بتانے آیا ہوں کہ تو جس کا کلمہ پڑھتا ہے، جس کے نعرے لگاتا ہے، جس کے چرچے اور گن گاتا ہے، انہوں نے آج سین حرم میں یہ بات کی ہے کہ میں رات کی تاریکی میں تھوڑے سے لمحات میں یہاں سے گیا ہوں اور بیت المقدس میں نبیوں کی امامت کروا کے سارے آسمان کراس کر کے جنت دوزخ کے منظر دیکھ کے نمازیں لے کے میں واپس آیا ہوں، کنڈی ہلتی رہی ہے، بستر گرم رہا ہے، پانی چلتا رہا ہے، تیرے یار خاص آج انہوں نے حضرت صدیق اکبر جلال میں آ گئے۔ او بدبخت تو نے کہا تھا کوئی جا سکتا ہے، او وہ کوئی تو نہیں ہے نا۔ ہائے ہائے انی لاصدقہ واللہ انی لاصدقہ۔ ابو جہل بدبخت دفع ہو جا، اگر مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے تو خدا کی قسم صدیق اکبر برملا اس کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ نے ہمیں یہ جملہ عطا کر دیا، صرف جملہ نہیں یہ عقیدہ عطا کر دیا، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ۔ جس وقت بات عقل کی آ جائے اور دوسری طرف بات عظمت مصطفیٰ کی آ جائے، اپنی عقل کو دیوار پہ مار کر مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات لینا شروع کر دو۔ ہم عقل کے بندے نہیں، ہم مصطفیٰ کے بندے۔ تو پہلا درس صدیق اکبر کی سیرت کا یہ سب لے کے جائیں، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، اپنی عقل کو ذات مصطفیٰ پہ قربان کر دیں۔ یہ ہے اس وقت تک آپ ابو بکر تھے، اس وقت تک آپ ابو بکر تھے، جس وقت آپ نے فرمایا نا انی لاصدقہ، خدا کی قسم میں مصطفیٰ کی تصدیق کرتا ہوں اور بغیر دیکھے تصدیق کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے حبیب تیرے یار کا نام آج سے صدیق رکھ دیا جائے۔ جس نے بن دیکھے تیری تصدیق کی ہے وہ صدیق ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ابو بکر یہ بتا کہ تو نے معراج کی صبح جو جواب دیا تھا ابو جہل کو، تو نے رات میرے حبیب کو براق پہ بیٹھے دیکھا تھا؟ یا اللہ میں نے دیکھا تو نہیں ہے۔ اچھا نبیوں کی امامت کراتے دیکھا تھا؟ یا اللہ میں نے دیکھا تو نہیں ہے۔ اچھا معراج پہ جاتے آتے دیکھا تھا آسمانوں پہ؟ یا اللہ نہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ اچھا جب دیکھا نہیں تو پھر تصدیق کیوں کرتا ہے؟ کہا یا اللہ مجھے پیار جو ہے، ہائے ہائے ہائے، جہاں پیار ہو وہاں تحقیقیں ہوتی ہیں،
جہاں پیار ہو وہاں پوچھا جاتا ہے. جب مصطفیٰ کریم حضور کی ذات نے فرما دیا تو بن دیکھا رب یا اللہ جب تجھے مان لیا تو معراج کیوں نہ مانتے. تو اللہ کریم فرمائے گا پیارے صدیق جب تو بن دیکھے میرے حبیب کی گواہی دیتا ہے تو میں تیرا رجسٹر دیکھ کے تیرا حساب کروں, میں تیرا رجسٹر دیکھوں؟ نہیں, ایسے نہیں ہوگا. رب فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے؟ حبیب ایسے نہیں, صدیق ایسے نہیں, میں کیسے تیرا رجسٹر دیکھوں؟ بنانے والے نے خوبیاں تو خود دے کے بھیجا ہے. چنگے کدی خراب نہیں ہوندے تے کنڈے کدی گلاب نہیں ہوندے. تو اے سجن میرے نبی دا تے سجنا نال حساب نہیں ہوندے. تجھ سے کیسا حساب ہے؟ تو میرے محبوب کا یار ہے اور یار غار ہے اور یار مزار ہے. جا جنت کے جس دروازے سے تیرا دل کرتا ہے جا. اور آج بھی میں اس حدیث پاک کو پڑھ رہا تھا, بلکہ میں نے رستے میں آتے ہوئے اس کا سکرین شاٹ بھی لیا تاکہ ابھی بھی بعد میں کوئی دیکھنا چاہے تو میں اسے دکھا دوں. وہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جب رب مجھے فرمائے گا نا کہ جا جنت کے سارے دروازے تیرے لیے کھلے, جس میں سے مرضی جنت میں چلا جا, تو حضور فرماتے ہیں میرا صدیق جنت کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا اور جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک ادھر سے آواز آئے گی, ایک ادھر سے آئے گی, ایک ادھر سے آئے گی, ہر گیٹ پکارے گا. ابو بکر صدیق جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اللہ کریم فرمائے گا پیارے صدیق جنت کے ہر دروازے تجھے ترس رہے ہیں, جنت میں داخل کیوں نہیں ہوتا؟ صدیق اکبر عرض کریں گے یا اللہ کیف انا ادخل فی جنہ, میں جنت میں اکیلا کیسے داخل ہو جاؤں؟ وہ جو مجھ سے پیار کرتے تھے وہ کدھر ہیں, وہ کدھر ہیں؟ وہ جو میرے جلسے کرتے تھے, وہ سات بات جو شان صدیق اکبر کی محفلیں سجاتے تھے اور ان کی عظمتوں کے نعرے لگاتے تھے, رب کعبہ کی قسم میرا رب فرمائے گا صدیق اکبر جو تجھ سے پیار کرتا تھا اور جو تجھ سے پیار کرتا ہے آج ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے جنت میں چلا. آپ اور ریاض النظرہ اٹھا کے دیکھیں, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے خود یہ ایک نئے رنگ میں آپ نے شان بیان کی, ایک اور نیا اسلوب آپ نے. حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا حشر کے میدان میں, تو حضور نے فرمایا آب کوثر, اللہ کریم ہم سب کو نصیب کرے. حضور نے فرمایا کوثر کے چشمے پر, آب کوثر پہ میرے ہاتھوں سب سے پہلے جس کو پیالہ کوثر کا ملے گا پتہ وہ کون ہے؟ حضور کون ہے؟ فرمایا اس کا نام صدیق اکبر ہے. آئے آئے آئے. اچھا جنتی جنت میں چلے جائیں گے, امام ابن حجر بیان کرتے ہیں جنتی جنت میں چلے جائیں گے. حضور فرماتے ہیں جنتیوں کو جنت میں اللہ کریم ان کی جو پہلی دعوت فرمائے گا, اس کریم کے دسترخوان پر جس وقت لنگر تقسیم ہوگا پہلی دعوت, تو وہ کس چیز کی دعوت اللہ تعالیٰ کرے گا؟ حضور نے فرمایا پتہ ہے اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کی پہلی دعوت کس چیز سے کرے گا؟ جی حضور آپ ہی جانتے ہیں. سرکار نے فرمایا وہ مچھلی کی کلیجی کا گوشت ہوگا. کیا ہوگا؟ مچھلی کی کلیجی کا گوشت ہوگا. عمومی طور پہ یہاں تو پھینک دیتے ہیں, میں نے اس پہ ابھی جو لیٹسٹ ریسرچ ہے اس کو بھی دیکھا تو مچھلی کی کلیجی بھی ہوتی ہے. تو اس کا گوشت جنت میں اللہ کریم کی ذات برکات کے دسترخوان پر سب سے پہلے پلیٹوں میں وہ رکھا جائے گا اور جنتیوں کو پہلی نعمت کے طور پہ یہ پیش کیا جائے گا. حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور عرض کی حضور وہ جو جنتیوں کو جب پلیٹیں پیش کی جائیں گی تو سب سے پہلی پلیٹ کس کو پیش کی جائے گی؟ ہائے ہائے ہائے, سب سے پہلی پلیٹ وہ رب کی نعمتوں کی کس کے سامنے رکھی جائے گی؟ حضور نے فرمایا میری ساری امت میں جب قیامت والے دن جنت میں جانے کے بعد رب کی نعمتوں کے دسترخوان پہ پلیٹیں لگ جائیں گی, سب سے پہلی پلیٹ جس ہستی کی بارگاہ میں میری امت میں پیش کی جائے گی اس ہستی کا نام افضل البشر بعد الانبیاء ہوا ابو بکر صدیق, وہ صدیق اکبر کی ذات برکات.
اب پیچھے کوئی بات رہ گئی ہے؟ جنت میں جانے کے بعد بھی حفظ مراتب کا خیال میرے حضور نے فرما دیا۔ ابھی جو قبلہ نظامی صاحب جس طرف اشارہ کر رہے تھے، جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ کریم کی نعمتوں کی پہلی پلیٹ جس ہستی کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی، اس ہستی کا نام حضرت صدیق اکبر ہے۔ دو باتیں کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ آپ کی چشم نازک جو ہے اس سے میں شاید اندازہ لگا رہا ہوں، محبت سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ پہلی بات، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ۔ دوسری چیز، صدیق اکبر کی پوری سیرت سے دوسری چیز جو ہمیں ملتی ہے، جان قرباں کن بپیش مصطفیٰ۔ عقل بھی حضور کی ذات پہ قربان، جان کی باری آ جائے تو جان بھی حضور کی ذات پہ قربان۔ پورے مکے کے کفار پیچھے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ امانت عظمیٰ اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہوئی ہے۔ مجھے اپنے والد گرامی قبلہ کے ساتھ جب غار ثور پہ جانے کا اتفاق ہوا تو جب ہم پہنچے کئی گھنٹے کی ریاضت کے بعد، رستے میں بیٹھ بیٹھ کر رک رک کے، تو وہاں پہنچنے کے بعد میں نے کہا ابا جی اب پتہ چلا ہے صدیق کتنا عظیم تھا، یہاں تو پیدل آج نہیں چڑھا جاتا، تو حضور کو کندھوں پہ اٹھا کر۔ تو ابا جی نے بڑا ایک خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے دیکھنے والوں کی نظر میں تو صدیق اکبر نے حضور کو اٹھایا ہوا تھا، مگر عارفین کی نظر میں اس وقت بھی حضور نے اٹھایا ہوا تھا۔ اچھا عارف وہاں پہ پہنچ کر نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار صاف کرتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں قرآن مجید کا جو لنگر ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بلکہ حضرت شاہ کلیم رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے، تو آپ فرماتے ہیں کہ آج بھی جو غار ثور میں جائے گا اللہ کریم اسے لا تحزن کا لنگر عطا فرمائے گا۔ وہاں جو لا تحزن کا لنگر ملا نا، میں اس کی تفصیل سمجھا دوں تاکہ بات آسان ہو جائے۔ یہ تھے صدیق اکبر حضور کے ساتھ غار میں، پیچھے کافر باہر آ کے کھڑے ہو گئے، قدم دیکھ رہے ہیں، تلواریں ننگی نظر آ رہی ہیں، اکیلا صدیق اکبر حضور کی ذات پہ پہرا دے رہا ہے۔ ادھر سے سانپ جو ہے وہ ایڑی کھا جاتا ہے، زہر پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے حضور کو بیدار نہیں کرتے، حضور کی نیند کا خیال رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، جان قرباں کن بپیش مصطفیٰ، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الوصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اس نازک مرحلے میں حضور کی حفاظت کرتے ہوئے آپ اپنی جان حضور کی ذات پہ پیش کر دی، حضور کو جگایا نہیں، وہ تو لعاب دہن مصطفیٰ کی برکت تھی۔ وہ تو کرنی کر چکے تھے نا، وہ تو اپنا آپ پیش کر چکے تھے بارگاہ مصطفیٰ میں۔ ہاں یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر اور اپنے صحابیوں کو لے کر فرعون کی وجہ سے جب نکلے تو قرآن مجید بیان کرتا ہے فلما ترا الجمعان، دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کے لشکری 70,000 ان کی تعداد تھی اصحاب موسیٰ کی، اور پیچھے فرعون آ گیا، اور ایک روایت کے مطابق فرعونیوں کی تعداد تھی 16 لاکھ۔ کتنے؟ 16 لاکھ فرعونی تلواریں ننگی لے کر موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں اور ان کے صحابہ کی تلاش میں پیچھے نکل پڑے۔ اور ترال جمعان، جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، آگے اب دریا ہے، پیچھے لشکر ہے۔ قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بولے انا لمدرکون، بے شک ہم مارے گئے،
ہم پکڑے گئے. کیوں بھئی آگے نکلنے کا راستہ نہیں ہے, پیچھے دشمن فرعون پہنچ چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے حضور مارے گئے, پھنس گئے, آگے دریا ہے, پیچھے دشمن ہے, نکلیں گے کدھر؟ صوفیاء فرماتے ہیں ان کو ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہمارے نبی کا کیا بنے گا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کا کیا بنے گا, نہ انا لمدرک, ہم پکڑے گئے, ہمارا کیا بنے گا, ہمارا کیا بنے گا. صوفیاء فرماتے ہیں وہاں 70,000 ہو کر گھبرا گئے اور گھبرا کے ان کو اپنی پڑ گئی کہ ہمارا کیا بنے گا. یہاں اکیلا صدیق اکبر تھا اور ایک بار بھی یہ نہیں کہا حضور میرا کیا بنا, نہیں, ہر بار یہ کہا حضور مجھے اپنی فکر نہیں, مجھے آپ کی پریشانی ہے. ہائے ہائے ہائے, اپنی جان حضور پہ نچھاور کر چکا تھا, دشمنوں کی تلواریں دیکھ رہا تھا اور پھر بھی کہہ رہا تھا حضور مجھے اپنی فکر نہیں, مجھے آپ کا غم ہے. اپنی ذات کا خوف ہوتا ہے, دوسرے کا غم ہوتا ہے. حضور مجھے غم ہے, مجھے حزن ہے. تو حضور نے کیا فرمایا, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. آئے ہائے, حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ تعالی کتنی بڑی ہستی ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی, یعنی تفسیر مظہری جن کے نام پہ لکھی گئی. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی آپ کے پیر و مرشد, آپ اس مقام پہ پتہ کیا فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں رب نے فرمایا نا, جب حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر بالکل غم نہ کھا, غم پریشانی لینی نہیں ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. فرمایا یہ جو لا تحزن حضور نے فرمایا نا, یہ قرآن کا جملہ ہے. یہ صدیق اکبر کے لیے جو حضور نے فرمایا, مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں یہ عارضی حزن کا رستہ بند نہیں کیا, یہ اللہ کریم نے قیامت تک اور قیامت کے بعد تک صدیق اکبر کے دل پہ حزن و ملال کے رستے بند کر دیے. پوری دنیا کا عالم کفر جتنی مرضی کوشش کر لے اور جتنا مرضی صدیق اکبر کے بارے میں ہرزہ رسائی کرے, قرآن کی یہ آیت چمک چمک کر ان گستاخوں کے منہ پہ تمانچہ مار رہی ہے, لا تحزن ان اللہ معنا. جب تک قرآن باقی رہے گا صدیق اکبر کی ذات کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا. یہ تو میں حدیث بھی نہیں پیش کر رہا, یہ تو رب کی چمکتی ہوئی قرآن کی آیتیں پیش کر رہا. صدیق اکبر کی ذات کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. صدیق اکبر کی عظمتیں ہر سال بڑھتی جائیں گی, ہر سال آپ کی شانیں بڑھتی جائیں گی, آپ کا مقام بڑھتا جائے گا. تو میں بات کرتے ہوئے ایک لطیف بات یہاں یہ بھی کر دیتا ہوں. وہاں وہ جو تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے یار, انہوں نے کہا انا لمدرکون, ہم پھنس گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا جواب دیا, قال کلا ان معی ربی سیہدین. فرمایا ہرگز نہیں, نہ پریشان کیوں ہو گئے ہو, نبی کے ساتھ ہو کے بھی پریشان ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی پھنس گئے ہیں, آگے رستہ نہیں ہے. ہرگز نہیں, بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں. پوری امت بھی کانپ جائے, اللہ کا نبی نہیں ڈرتا, نبی ڈرا نہیں کرتے. ہائے ہائے ہائے, نہیں سمجھ میں آئی. پیر میر علی شاہ صاحب نے یہی تو کہا تھا جب اس بدبخت نے کہا تھا نا جی پٹھان نال نہ لے آیا جے. مرزا قادیانی نے کہا تھا حضرت مناظرہ تو کر لیں گے بادشاہی مسجد میں, پر آپ ساتھ پٹھانوں کو نہ لے کے آنا. آپ نے فرمایا تجھے پٹھانوں سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی یہ مارتے بہت ہیں. سانو ہی ویسے ہونی پتہ چلے ہے. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. باہر نہیں ہے اشک ابھی چشم تر میں ہے, باہر نہیں ہے اشک ابھی چشم تر میں ہے, چھوڑو گھر کی بات ابھی گھر کے گھر میں ہے. اس نے جب یہ کہا نا کہ نہیں یہ مارتے بہت ہیں, تکلیفیں بہت دیتے ہیں اور بڑی پریشانی پیدا کر دیتے ہیں, تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب آپ نے فرمایا تیرے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اتنا ہی کافی ہے کہ تو ڈر گیا ہے. جو سچا نبی ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. پیچھے 16 لاکھ کا لشکر بھی ہو
تو موسیٰ علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بھی نہیں خوف زدہ ہوئے. سچا نبی ڈرتا نہیں, وہ بہادر ہوتا ہے, وہ شجاع ہوتا ہے. اور مصطفیٰ فرماتے ہیں انا اشجع الانبیاء, فرمایا ہر نبی اپنی امت میں سب سے بہادر ہوتا ہے, اور رب نے مجھے ساری نبیوں میں سے بھی بہادر پیدا فرمایا. ساری کائنات کے نبیوں میں سے بھی سب سے جو بہادر ہستی ہے وہ مصطفیٰ کریم حضور کی ذات برکات ہے. تو آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ڈرنا نہیں. حضور ڈرنا نہیں, پیچھے تو وہ دیکھے نا فرعون اور اس کے 16 لاکھ بندے آ گئے, تلواریں لے گئے, آگے دریا ہے. فرمایا ان معی ربی سیہدین, بے شک میرا رب مجھے رستہ دے دے گا. ان معی ربی, بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. معیہ, ہاں میرے ساتھ ہے, معنا نہیں فرمایا, ہائے ہائے, معیہ رب میرے ساتھ ہے. سیہدین, وہ مجھے رستہ دے گا. اور جب مجھے رستہ دے گا نا, اس نے مجھے تو رستہ دینا ہی دینا ہے, کیونکہ میں تو اس کا کلیم ہوں, مجھے تو رب نے رستہ دینا ہی دینا ہے. تو تم میرے ساتھ ہو, میری وجہ سے تم بھی پار لگ جاؤ, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ چلا نبیوں کا طریقہ یہ ہے, وہ گھبراتے نہیں ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب چاروں طرف سے رستے بند ہو جائیں تو پھر بھی اللہ کے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا توکل اللہ کی ذات پہ رکھتا ہے. وہ ہمیشہ رب کی بارگاہ کی طرف دیکھتا ہے, وہ اسباب کی طرف نہیں دیکھتا. جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا یا اللہ یہ میری قوم پریشان ہے, رستے بند ہیں, اب نکلنے کا رستہ نہیں ہے, تو کرم نوازی فرما. اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ آپ کے پاس عصا ہے, ڈنڈا, آپ اسے دریا پہ ماریں. اضرب بعصاک البحر, آپ نے وہ دریا پہ مارا, جہاں ایک رستہ نہیں تھا وہاں 12 رستے بن گئے. کتنے رستے بن گئے؟ پتہ چلا نبیوں کے ساتھ جو جڑے رہتے ہیں اللہ کریم ان کے لیے رستے کھول دیتا ہے. گنبد خضرا کے مکین سے یاری لگائیں, فرانس, امریکہ, برطانیہ, اسرائیل اور ہندوستان سے یاری نہ لگائیں, یہ رستے نہیں دیتے, رستے گنبد خضرا کے مکین کی نسبت سے ملتے ہیں. تو جس وقت یہ بات کی رستے کھل گئے, آپ پار لگ گئے, آپ کے ساتھ آپ کی امتی بھی نکل گئے. اب ادھر جو غار ثور کی بات تھی, یہاں کیا ہوا؟ ہائے ہائے, فرمایا ان اللہ لا تحزن, ابو بکر غم نہیں کرنا, ان اللہ معنا, ہائے ہائے, بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ان معی ربی, ابو بکر رب میرے ساتھ ہے اور میرے وسیلے سے تجھے بھی رستہ مل جائے گا, کافروں سے تم بھی بچ جاؤ گے کیونکہ رب میرے ساتھ ہے نا. نہیں, حضور نے فرمایا ان اللہ معنا. صدیق اکبر جیسے رب میرے ساتھ ہے ویسے ہی رب تیرے ساتھ ہے. صوفیاء فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا نا ان اللہ معنا, رب ہم دونوں کے ساتھ ہے, تو فرمایا اس وقت مصطفیٰ کریم حضور کی نگاہ پاک اور حضور کے اس جملے نے حضرت صدیق اکبر کو واصل باللہ کر دیا, واصل باللہ کر دیا, معنا میت ربی عطا کر دی. تو اس بڑی کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر مصطفیٰ کریم کی ذات تک اور قیامت تک صرف صدیق اکبر کی ذات ہے جن کو قرآن کی نص بتاتی ہے کہ وہ واصل باللہ ہیں. کس طرح مصطفیٰ کریم حضور نے اپنی میت میں ان کو اللہ کی ذات کے ساتھ ملا دیا. یہ مقام سیدنا صدیق اکبر ہے. دوستو, حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کی ذات برکات کی شان وراء الورا. میں اس بات پہ اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں, اللہ کریم نے آپ کو جو سیدنا صدیق اکبر کو اخلاق عطا کیے, ہمیں آج وہ اپنانے کی ضرورت ہے. صدیق اکبر کے اخلاق کون سے ہیں؟ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد میں دیکھتا تھا صدیق اکبر دور شہر سے باہر کہیں نکل جاتے ہیں. تو میں نے دیکھا پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں. دیکھتے دیکھتے جب میں وہاں پہنچا ایک دن, چھپ کے میں دیکھتا رہا, آپ گئے, کچھ وقت کے بعد آپ واپس چلے گئے. جب میں اس گھر میں پہنچا تو ایک بڑھیا ضعیف وہاں موجود تھی. میں نے پوچھا بی بی یہ کون آیا تھا؟ اس نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے, میں نابینا ہوں, وہ روزانہ آتا ہے, میرے گھر میں جھاڑو دیتا ہے, میرا کھانا بناتا ہے, مجھے لقمے کھلا کے پھر چلے جاتا ہے. میں پوچھتی ہوں کہ تیرا نام کیا ہے, وہ اپنا نام بھی نہیں بتاتا.
اس ہستی کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا۔ جب میرے حضور پہ پہلی وحی کا نزول ہوا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ام المومنین، سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ طاہرہ عظیمہ کریمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ نے عرض کی حضور آپ پریشان کیوں ہیں؟ پسینے کے قطرات کیوں ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو حضور نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو مجھے، چونکہ پہلی وحی کا نزول ہوا تھا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضور کو حوصلہ دیا۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ سیدہ پاک ان کی سیرت ان کے نقش قدم پہ چلے۔ شوہر باہر سے آئے گھر میں پریشان ہو تو اسے مزید پریشان نہ کریں، اس کی پریشانی کو دور کرنے کا کوئی انتظام کریں۔ پوچھا آپ کیوں حضور پریشان ہیں؟ حضور نے فرمایا مجھ پہ یہ ناموس اترا ہے، یہ کلام اترا ہے۔ تو سیدہ پاک نے جو جملہ کہا پتہ کیا ہے؟ انک لتصل الرحم واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ حضور پریشان نہ ہو، اللہ کریم آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضور آپ میں یہ 5 خوبیاں ہیں، یہ 5 خوبیاں جس میں ہوں گی اللہ اسے پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کون سی؟ لتصل الرحم۔ حضور پہلی خوبی یہ ہے آپ میں کہ آپ رشتے جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں۔ آپ جوڑنے والے بن جائیں، آپ جوڑنے والے بن جائیں۔ یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کی حضور آپ جوڑنے والے ہیں۔ دوسرا آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ بے روزگاروں کو روزگار مہیا کرنے والے ہیں۔ تقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، آپ کے ڈیرے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ اور وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں جب بھی کسی کو پریشانی آتی ہے تو آپ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ یہ 5 خوبیاں ہیں، جس میں یہ خوبیاں ہوں گی وہ کبھی پریشان نہ ہو، اللہ کریم اس کے ساتھ ہے۔ حضور کو حوصلہ دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور خوش ہو گئے۔ جب حضرت صدیق اکبر میرا ہجرت کے لیے اکیلے نکلے، اکیلے، تو رستے میں پکڑ لیا ایک شخص نے، اور اس نے کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہو؟ وہ بڑا حکیم آدمی تھا، قابل آدمی تھا۔ آپ نے فرمایا میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں، پہلے آپ اکیلے نکلے تھے۔ تو اس نے کہا نہیں، آپ جیسا بندہ ہجرت نہیں کیا کرتا، شہروں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو شہروں کی ضرورت نہیں۔ وجہ بھی بیان کر۔ اس نے کہا آپ میں 5 خوبیاں ہیں، صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں وہ حدیث نمبر 3 تھی، یہ آگے جا کے آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا خوبیاں ہیں بھائی مجھ میں؟ اس نے کہا انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ وہ 5 خوبیاں جو سیدہ خدیجہ پاک نے مصطفیٰ کی بیان کی ہے، وہی اس شخص نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی بیان کی۔ وہ فنا فی اللہ کا درجہ تھا، یہ فنا فی الرسول کا۔ حضور کی ذات برکات میں فنا، اس ہستی کو کہتے ہیں صدیق اکبر۔ یہ ان کے اخلاق ہیں کہ مہمان نوازی کی جائے، غریبوں کی خدمت کی جائے، غلام آزاد کیے جائیں جو مشکل حال میں ہو۔ حضرت جناب بلال سے لے کر کتنے ہی غلاموں کو آپ نے آزاد کروایا۔ اور یہ جو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں نا کہ 10 یہ جنتی، ویسے تو ہر صحابی نبی جنتی، لیکن وہ 10 جن کو نام لے کر حضور نے جنتی ارشاد فرمایا، عشرہ مبشرہ، آپ کو پتا ہوگا ان عشرہ مبشرہ میں سے 7 وہ ہیں جن کو حضرت صدیق اکبر دائرہ اسلام میں لے کے آیا۔ 7 وہ ہیں، اور جس نے حضرت بلال کو مسلمان کیا ان کو آزاد کروایا ہوگا۔ حضرت بلال کہتے ہیں انما انا حسنۃ من حسنات ابی بکر، میں حضرت ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں۔ تو جس کی ایک نیکی بلال جیسی ہو، جس کی ایک نیکی طلحہ جیسی ہو، جس کی ایک نیکی حضرت زبیر جیسی ہو، جس کی ایک نیکی عبد الرحمن بن عوف جیسی ہو، اور یارو اس مسجد میں یہ جس نے صف بچھا کے دی ہوگی، آج جو بھی نماز پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں یہاں، یہ جس نے مسجد بنائی ہوگی، آپ کو نماز کا ثواب بعد میں ملے گا، اللہ کریم اسے پہلے دے گا۔ کیوں بھئی؟ وہ سبب جو ہے، یہ جس نے صفیں دی ہیں، یہ جو انتظام کرتا ہے، یہ جو مسجد کی یہ اتنی ڈیکوریشن ہے نا، تو اسلام کی اتنی بڑی مسجد نبوی، اس کی زمین کس نے دی تھی؟
پتہ یہ مسجد نبوی یہ زمین اس کے پیسے کس نے دیے؟ یہ صدیق اکبر نے دیے. اور یہاں نماز پڑھو تو 27 نماز کا ثواب ہے, مسجد نبوی میں پڑھو تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ ایک روایت کے مطابق 50,000, ایک روایت کے مطابق 2.5 لاکھ. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا یا اللہ جتنی برکتیں مکے میں ہیں میرے مدینے میں ڈبل کر دے. مکہ شریف میں 1 لاکھ ہے تو یہاں 2 لاکھ اور 50,000 جو حضور نے فرمایا. یار تو اور میں آج جا کے نماز پڑھے تو 2.5 لاکھ کا ثواب ہے. جس نے وہ مسجد کی جگہ خرید کے دی ہوگی اس صدیق اکبر کو جو 1450 سال سے نمازوں کا ثواب جا رہا ہے, اس کے ثواب کے مقابلے میں تیری میری کیا حیثیت؟ ہائے ہائے کیا شانیں ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی. میری بات ختم ہو گئی, تقریر ختم ہو گئی. ایک دن نا حضور نے فرمایا زر غبن تزدد حبن. حضور نے فرمایا ذرا وقفہ ڈال کے ملا کرو. اصل میں اشارہ تھا حضرت ابو ہریرہ کی طرف. وہ ہر وقت حضور کے ساتھ چمٹے رہتے تھے پیار سے. تو حضور نے فرمایا زر غبن تزدد حبن, تھوڑا سا وقفہ ڈال کے ملا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. یہ بات سن لی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے جب یہ سنی تو حضور کا اشارہ تو ادھر تھا اور آپ پورا دن ملنے نہ آئے. چپ کر کے پیچھے آ کے نماز پڑھی, واپس چلے گئے. اگلی نماز پڑھی, واپس چلے گئے. جب اگلا دن ہوا نا شام کو حاضر ہوئے اور جب آ کے حضور سے سلام کیا نا تو سرکار کا چہرہ اس طرف ہو گیا. جب ادھر آ کے سلام کیا تو حضور کا چہرہ اس طرف ہو گیا. جب ادھر آئے نا تو صدیق اکبر نے دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, حضور رو رہے تھے. تو پاؤں پکڑ لیے, حضور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, آپ رو رہے ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تم کل کے کہاں تھے؟ تم کل کے آج تک دوسرا دن ہو گیا, تم مجھے ملے کیوں نہیں؟ کدھر چلے گئے تھے؟ تو عرض کی حضور وہ آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا تھوڑا سا وقفہ ڈال کے ملا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. تو میں تو اس حضور نے فرمایا میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا, وہ تو میں نے کسی اور کو کہا تھا. انت منی بمکان السمع والبصر. ابو بکر لوگوں کی باتوں میں اس طرح نہیں. انت منی بمکان السمع والبصر. تو مجھ مصطفیٰ کی قوت سماعت بھی ہے, تو مجھ مصطفیٰ کی قوت بصارت بھی ہے. تو میری آنکھوں کی جگہ پہ بھی ہے, تو میرے کانوں کی جگہ پہ بھی ہے. جب تو میرے پاس رہتا ہے نا مجھے پریشانی نہیں ہوتی. ہائے ہائے ہائے, جب تو میرے قریب ہوتا ہے نا میں اس وقت خوش رہتا ہوں. تو میرے پاس رہا کر, مجھ سے دور نہ جایا کر. اور ایسا حضور نے فرمایا پھر آج بھی پاس ہی رکھا ہوا ہے, اور قیامت والے دن بھی حضور نے فرمایا انت فی درجتی, تو قیامت والے دن بھی میرے درجے میں ہوگا, یعنی میرے ساتھ ہوگا, میرے ساتھ بالکل رہے گا. یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ببرکات کا. معزز سامعین کرام, آپ کی شان کے اور آپ کی عظمتوں کے کثیر پہلو ایسے ہیں جن کی طرف ابھی ہم نہیں جا سکے. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی معرفت نصیب فرمائے. پرسوں انشاءاللہ میرا پروگرام آئے گا پیر والے دن 92 پہ صبح 7 سے 8 بجے تک, آپ اس کو بھی ضرور دیکھیے گا. اللہ کریم قبول فرمائے اس مسجد کو, یہاں کے رہنے والوں کو اور یہاں کی انتظامیہ کو, یہاں کے ائمہ کو, خصوصاً قبلہ فاضل جلیل عالم نبی حضرت قبلہ مولانا محمد مظہر صاحب دامت شرفہ, آپ کے علم میں عمر میں قبلہ نظامی صاحب, دیگر احباب اعظم صاحب, ان کو بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. اور قبلہ شاہ صاحب کی ذات برکات یہاں تشریف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سادات کا سایہ ہمارے سروں کے قادر قائم و دائم فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.